بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شوہر کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے کہ جس کو اگر بیوی دبائے تو اس کے گھر میں بے پناہ رزق بارش کی طرح برسے گا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق میں اضافے کے لیے کون سا باکمال عمل بتایا کہ جس کو کرتے ہی صحابہ پر رزق کی بارش ہونے لگی؟ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں تفصیل سے شامل کی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ہر ایک معلوماتی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، میری آج کی یہ ویڈیو خاص خواتین کے لیے ہے جو کہ شادی شدہ ہیں۔ شوہر کے کس حصوں کو دبانے سے گھر میں اتنی دولت آتی ہے، جتنا مرضی خرچ کر لیں کبھی دولت اور رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ آج میں ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں خاص طور پر خواتین کو، جسے سن کر آپ اس عمل کے بغیر رہ نہیں سکیں گی۔ رات کو سونے سے پہلے عورت نے شوہر کا یہ حصہ دبا لیا جسے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو میں بتا رہا ہوں کہ گھر میں دولت کی اتنی فراوانی ہوگی، ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ کو گمان ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ جب بھی مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے، میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ جس گھر میں عورت دلہن بن کر آتی ہے تو گھر والے چاہتے ہیں عورت کا نصیب اچھا ہو، گھر کو سنبھالے، شوہر کے گھر والوں کی خدمت کرے، اس کے اپنے نصیب کے باعث شوہر کو اچھا روزگار ملے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب میں سے ملتی ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں آپ کو معاشرے میں سننے کو ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو اور عورتوں سے نکاح کرو، کیونکہ یہ عورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس رزق میں برکت لے کر آئیں گی۔ ناظرین، ایک بار ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تنگ دستی کی شکایت کی اور کہا کہ میں بہت تنگ دست ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری غربت ہی نہیں جاتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم شادی کر لو، یعنی نکاح کر لو۔ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت اور ترقی رکھی ہے کہ بے روزگار کو بھی روزگار مل جاتا ہے، جبکہ تنگ دست آدمی کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، رزق میں بہترین برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ آج کے دور میں لوگ نکاح کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں، جب تک پیسہ نہ آ جائے، اچھا گھر نہ آ جائے، اچھی گاڑی نہ آ جائے، نکاح کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کرو، وہ تمہارے لیے مال لائیں گی، یعنی ان کے آنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے گا۔ جہیز لانا مراد نہیں ہے۔ عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر گھر سے اتنی دولت آئے کہ جو بخابی خدم نہ ہو، تو ایسی عورت کے چاہیے کہ آج سے یہ عمل لازم کرے۔ شوہر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے سکون سے زندگی گزار سکیں، کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے اور اپنی ہی کمائی ہوئی دولت سے بہترین زندگی گزار سکیں۔ دوسری طرف کچھ ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی بیوی بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسے مرد زندگی بھر ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں جو اپنی بیوی اور بچوں کی قدر نہیں کرتے۔ اگر شوہر گھر میں پیسے کم لاتا ہے اور اس کا کام صحیح طریقے سے نہیں چل رہا، کمائی بہت کم ہے، تو عورت کو چاہیے کہ رات کو اس کے بستر پر بیٹھ کر آرام سے اس کے پاؤں دبانا شروع کر دے۔ جیسے جیسے وہ پاؤں دبائے ویسے یہ پڑھتی جائے، جس میں اللہ رب العزت کے 2 اسم مبارک ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ عورت اپنے نرم ہاتھوں سے شوہر کے پاؤں دبائے اور ساتھ ساتھ اس کا ورد کرتی رہے، جو اللہ پاک کے 2 بہترین اسماء مبارکہ ہیں۔ شوہر کے پاؤں دبانے کے ساتھ ساتھ اس کا ورد جاری رکھے۔ محترم ناظرین، محترم بہنوں، بھائیوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ میاں بیوی میں محبت ہونا، ایک دوسرے کی طرف پیار سے دیکھنا گھر میں بہترین رزق اور برکت لاتا ہے۔ ایک اسم مبارک جس کا مطلب ہے کہ اللہ غنی ہے اور وہ آپ کے شوہر کو بھی فٹ کر دے گا، آپ کے شوہر کے رزق و دولت میں، کاروبار میں اضافہ فرما دے گا، آپ کے شوہر کو مالا مال کر دے گا۔ جبکہ دوسرے نمبر پر یا ودودو، یہ اسم میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت بڑھانے کے لیے ہے، یعنی اگر میاں بیوی میں اسی وجہ سے ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اسم مبارکہ دونوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اس ویڈیو میں بتائے گئے چھوٹے سے وظیفے کی برکت سے میاں اور بیوی دونوں کے درمیان محبت بھی بڑھ جائے گی اور ان کی دولت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، دراصل بات یوں ہے کہ جب عورت اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے تو اس عمل سے اسے ثواب بھی ملتا ہے۔ میاں بیوی کا پیار محبت سے رہنا ہی گھر میں اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ انہوں نے سوچا نہیں ہوتا۔
اور عورت جب پیار محبت سے اپنے شوہر کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس اسم مبارکہ کا ورد کر رہی ہوتی ہے تو اس عمل سے ان کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ آپس میں محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ میاں اور بیوی کے درمیان ناراضگی دولت اور رزق میں بڑی کمی کا باعث بنتا ہے، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ توبہ کریں اور دوسرے سے ناراض نہ ہوں۔ میاں اور بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جس میں ہلکی سی بھی ناراضگی ناچاکی آ جائے تو انسان کا گھر جہنم بن جاتا ہے، گھر کا سارا سکون برباد ہو جاتا ہے، اور اگر یہی رشتہ خوشی اور پیار اور محبت میں بدل جائے تو گھر میں سکون ہوتا ہے، برکت ختم نہیں ہوتی، رزق کی کمی نہیں آتی۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ آج کل کچھ لوگ دوسرے میاں بیوی آپس میں پیار محبت سے رہنا نہیں دیکھ پاتے اور ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ یہ لوگ پیار اور محبت اور سکون سے رہیں۔ ان میں ناراضگی، لڑائی اور جھگڑا پیدا کرنے کے لیے بہت سے حربے آزماتے ہیں، لیکن جو میاں بیوی زندگی بھر کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو چاہیے کہ کچھ بھی لے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ پاک بھی ایسے میاں بیوی کی مدد فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جسے اس کا خاوند جب دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اگر شوہر اسے کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اگر شوہر کے گھر میں نہ ہو تو وہ اس کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ محترم ناظرین، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، میرا سنانا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ شکریہ۔